الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی سے آتا ہے، اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزار لیتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ انسان جب تلاوت کرتے ہوئے اس مقام کے اوپر پہنچتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں ایمان کی دعوت ایمان والوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو تم ایمان لے آؤ، یا اے منافقو تم ایمان لے آؤ، اے مشرکو تم ایمان لے آؤ۔ نہیں، فرمایا اے ایمان والو جو مجھے اپنا رب مانتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ بعضوں نے ترجمہ یوں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اپنے ظاہر اور باطن کے درمیان فرق رکھنے والو اس فرق کو مٹا دو۔ بعضوں نے ترجمہ یوں بھی فرمایا کہ اپنی زبان اور دل کے درمیان فرق رکھنے والو اس فرق کو مٹا دو۔ بعضوں نے ترجمہ یوں بھی فرمایا کہ دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ صحیح معنی میں ایمان لے آؤ، صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے گاہ مسلمان ہی کچھ نہیں۔ تو عرب ہے یا عجم، تیرا لا الہ الا لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم صحیح معنی مسلمان بن گئے؟ کیا ہماری آنکھیں ہمارے قابو میں ہیں؟ ہمارے کان ہمارے قابو میں ہیں؟ ہمارے ہاتھ ہمارے قابو میں ہیں؟ اگر ہماری آنکھیں محرم غیر محرم کی تمیز نہیں کر رہی تو گویا ہماری آنکھیں ابھی تک صحیح معنی مسلمان نہیں بن سکی۔ ہمارے کان غلط بات سنتے ہیں تو گویا ابھی تک ہمارے کان صحیح معنی مسلمان نہیں بن سکے۔ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں گناہ کر رہے ہیں تو گویا ہمارے ہاتھ اور پاؤں ابھی تک صحیح معنی مسلمان نہیں بنے۔ جب تک ابھی ہمارا جسم ہی صحیح معنی میں مسلمان نہیں بنا تو کیسے ہم اپنے آپ کو کامل طور پہ مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ جب مسلمان صحیح معنی میں اسلام کے اوپر چلتا ہے، اس کی خوشبو جو ہے پورے عالم میں پھیلتی ہے، اس کو دیکھتے ہی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طرف نکلتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یہ محمد کے غلام ہیں، ان کی شکلیں ایسی نہیں ہیں جو جھوٹے لوگوں کی ہوں، لہٰذا لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ کچھ ہندو لوگ جاتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، سنا ہے یہاں کوئی انور شاہ کشمیری بہت بڑا عالم ہے جس کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے، دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ کسی جا کے پوچھا کہ یہاں انور شاہ کشمیری کس کو کہا جاتا ہے، کسی نے بتایا وہ جو سامنے مسند حدیث کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ۔
ان لوگوں نے دیکھا، دیکھتی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ باقی ہندو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، تم کیوں مسلمان ہو رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھتی نہیں ہوں کتنا خوبصورت چہرہ ہے، جب اس کا اتنا خوبصورت چہرہ ہے تو باقی جو ان کے نانا ہوں گے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، لہٰذا اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا۔ لوگ دیکھتی ہی کلمہ پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سفر فرما رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کے سیٹ کے اوپر ایک انگریز بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ضرورت پڑی باتھ روم جانے کی، بیت الخلاء جانے کی، وہ گیا، فوراً واپس آ گیا۔ کچھ اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا، ناگواری محسوس ہوئی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ گیا ہے بیت الخلاء لیکن وہ صاف نہیں ہوگی اور یہ واپس آ گیا۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، دیکھا وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی، تو حضرت نے فوراً ارد گرد جو سگریٹ کے ڈبے پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر باتھ روم کو صاف کر دیا، اور اس کو آ کر بتایا بھی نہیں۔ بیٹھ گئے، فرمایا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگا مجھے ضرورت تھی باتھ روم جانے کی، تو وہاں گندگی تھی تو اس لیے واپس آ گیا۔ فرمایا نہیں، میں تو ابھی ہو کے آیا ہوں، وہ تو صاف ستھرا ہے۔ جب دوبارہ وہ بندہ گیا غیر مسلم، جا کے اس نے بیت الخلاء کو دیکھا، صاف ستھری تھی، پھر وہ فارغ ہو کے آیا، سمجھ گیا کہ یہ کام ان نے کیا ہے۔ وہ جانتا تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، تو کہنے لگا جب ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، ان کے نانا کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ تو وہ اترنے سے پہلے کہنے لگا حضرت مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے بھی مسلمان بنا دیجیے۔ ہمارے اکابر ایسے تھے، اس طریقے سے ایسے زندگی گزارتے تھے کہ ان کو لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ آج تو ہمارا سکا بھائی بھی ہم سے دور بھاگتا ہے، والد فوت ہو گیا ہے، پیچھے وراثت ہے، ایک بھائی کو کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے والد کی زمینیں کتنی ہیں، کتنی دکانیں تھیں، کتنے ان کے جو ہے پلاٹ تھے۔ وہ باہر کی دوسرے ملک میں ہوتا ہے تو یہاں کا بھائی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں قبضہ کر لوں۔ زمین ہے تو وہ جو نشانی ادھر سے اٹھا کے ادھر نشانی لگا دیتا ہے کہ آپ کی بھائی یہ زمین ہے، وہ دوسرے سال آتا ہے اور اس کی کم پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے آج ہم پریشانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب جو ہے ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہر بندہ دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا تھا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ میری چیز دوسرے کو مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، ایک بندے نے زمین فروخت کی، دوسروں نے خرید لی۔ جس نے زمین خریدی تھی انہیں کچھ کھدائی شروع کی، کچھ مکان بنانا چاہتے تھے۔ جب کھدائی شروع کی تو وہاں نیچے سے سونا نکل آیا۔ کہنے لگے میں نے تو زمین خریدی ہے، یہ سونا تو نہیں خریدا تھا، مجھے چاہیے کہ یہ سونا میں اس بندے کو واپس دے کے آ جاؤں جس سے میں نے زمین خریدی ہے۔ اس سے جا کے بات کی کہ بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی ہے تو اس طریقے سے مجھے وہاں کھدائی میں سونا ملا ہے، تو یہ سونا آپ واپس لے لیجئے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا جس کو اتنا سونا مل جاتا، وہ تو چھپا کے رکھتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی یہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ آخرت کو بنانا چاہتے تھے۔ تو کہنے لگے مجھے یہ سونا واپس کرنا ہے، اور وہ کہنے لگے دیکھو میں نے زمین آپ کو فروخت کر دی ہے، اب اس میں سونا نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے آپ کا ہے، وہ کہتے تھے آپ کا ہے۔ اب جھگڑا تو فیصلہ تو وہاں کرے بندہ جب ہر ایک اپنے نہیں دعویٰ کرے کہ یہ چیز میری ہے، تو ہر ایک دوسرے کو دے رہا ہے۔ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، قاضی بھی حیران پریشان کہ فیصلہ کیسے کیا جائے۔ تحقیق کی، بھئی آپ کا کوئی بیٹا ہے جوان؟ جی ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ جی ہے۔ تو کہنے لگا ان کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ سونا ان کو ہدیہ کر دو۔ تب جا کر جو ہے ان کا فیصلہ مکمل ہوا، مقدمہ ختم ہوا۔ اور آج کیا ہوتا ہے، ہر ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ اس وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے تو رب تعالیٰ پھر ایسے بندے کو زمین میں جما دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، رب تعالیٰ پھر اس کو زمین میں جما دیتے ہیں، پھر رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں انسان بنا دے، صحیح معنی میں مسلمان بنا دے۔ بغداد میں ایک نوجوان دیہات سے آیا، نوکری کی غرض سے نوکری کر رہا تھا، چھٹی کے دن تھا، سوچا چلو چھٹی ہے شکار کھیل لیتے ہیں۔ اس زمانے میں عموماً لوگ جایا کرتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو وہ بھی چلا گیا۔ اس کی نظر ایک ہرن کے اوپر پڑی، تو اس نے اس کے اوپر تیر تانا، جیسے تیر پھینکا اچانک درمیان میں ایک لڑکا آ گیا، اس کو جا کے لگ گیا۔
وہ لڑکا تھا عیسائی لوگ جمع ہو گئے، اس لڑکے کے والدین آ گئے، رشتہ دار جمع ہو گئے، ان نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا بھائی میں تو ہرن کو مار رہا تھا اور اچانک ہی درمیان میں آ گیا، غلطی اس کو لگ گیا ہے، میں تو اس کو نہیں مارنا چاہتا تھا۔ اس کے والدین تو پھر کچھ معاف کرنے کے وہ تیار ہو گئے، لیکن رشتہ داروں کا نہیں، معاف نہیں کرنا ہے، ہم نے قاضی کے پاس لے کے جانا ہے، اور قاضی مسلمان ہے، اور مسلمان لوگ غلط فیصلے نہیں کیا کرتے۔ یعنی مسلمان تو مسلمان، کافر بھی سمجھتا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو مسلمان ہوتا ہے وہ غلط فیصلے نہیں کرتا۔ چنانچہ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے فی الحال جیل میں بند کر دیا جائے۔ اس زمانے میں قتل کے مجرم کا فیصلہ جمعے کے دن سر عام ہوتا تھا، پھانسی لگتی تھی، جو بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ جیل کے داروغہ کے پاس گیا، اس کو جا کے بتایا کہ دیکھو میں مسافر بندہ ہوں، یہاں نوکری کے لیے آیا تھا اور یہ میرے ساتھ معاملہ بن گیا ہے، میرے گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا حال ہے، اور مجھے بھی گھر والوں کا نہیں پتہ کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں، میرے گھر والوں کو میرا نہیں پتہ اور ان کا مجھے نہیں پتہ، لہٰذا اگر تم مجھے اجازت دے دو میں اپنے گھر والوں کو ساری صورتحال بتا کے واپس آ جاتا ہوں۔ وہ جو داروغہ تھا وہ عیسائی تھا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ مسلمان بندے ہو اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، لہٰذا آپ چلے جاؤ اور وقت پہ آ جانا۔ ایک قتل کے مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہے بھی بندہ غیر مسلم، اتنا اعتبار تھا مسلمان کے اوپر۔ اب قاضی صاحب جمعہ کے دن آئے، پوچھے بھائی کہاں ہے وہ مجرم؟ تو اس داروغہ نے بتایا کہ میں نے اس کو اپنی ضمانت پہ گھر بھیجا تھا، اور اس نے کہا ہے کہ میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا اور وہ آتا ہی ہوگا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت سے پہلے اگر پہنچ گیا تو ٹھیک بات ہے، نہیں تو اس کی جگہ آپ کو لٹکا دیا جائے گا۔ اب عیسائی لوگ جو وہاں کھڑے تھے پریشان، ایک تو ہمارا بچہ ضائع ہوا اور یہ بندہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ جو داروغہ تھا نا وہ بالکل مطمئن تھا، اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے ہو سکتا ہے کوئی دیر سویر ہوگی ہو، کوئی مسئلہ بن گیا ہو، لیکن مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ بالکل وقت آ پہنچا ہے، ابھی تک وہ بندہ مجرم نہیں پہنچا، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ دور سے ایک بندہ پسینے سے رابور بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آتی اس نے اس داروغہ سے معافی مانگی کہ میں آ رہا تھا، راستے میں دریا تھا، کشتی ملنے میں دیر ہو گئی، تو مجھے کچھ آنے میں دیر ہوگی، مجھے آپ معاف فرما دیں۔ جتنے عیسائی لوگ وہاں کھڑے تھے وہ حیران پریشان کہ یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، قتل کا مجرم ہے، چلا گیا تھا، نہ واپس آتا، کون اس کو پکڑتا، لیکن یہ اپنے وعدے کے کتنے پکے اور سچے لوگ ہیں کہ یہ وقت کے اوپر واپس آ گیا۔ تو کہنے لگے وہ عیسائی لوگ قاضی صاحب سے، قاضی صاحب یہ کتنا بہترین مذہب ہے، اتنے سچے لوگ ہیں یہ اسلام والے لوگ، مسلمان لوگ کتنے سچے ہوتے ہیں، لہٰذا جب اتنا بہترین مذہب ہے ہم بھی جو ہے اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ سکا بھائی ہے، اس کو اپنے سکے بھائی کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کہ بات تو کر رہا، پتہ نہیں سچ بھی کہہ رہا کہ سچ نہیں کہہ رہا۔ اور اس زمانے میں مسلمان تو مسلمان، کافر بھی یقین رکھتا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مفتی اللہ بخش رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے زمانے میں انڈیا میں کاندھلا علاقہ ہے، وہاں ایک زمین کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، ہندو کہتا تھا یہ میرا ہے اور مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے۔ جب بات آگے بڑھ گئی، مسلمان نے کہا اگر مجھے مل گیا تو میں اس کے اوپر مسجد بناؤں گا، ہندو کہنے لگا مجھے مل گیا تو میں اس کے اوپر مندر بناؤں گا۔ جب مسجد اور مندر کی بات آ گئی تو معاملہ مذہبی بن گیا، اب اس مسلمان کے ساتھ اس مسلمان کھڑے ہو گئے، ہندو کے ساتھ ہندو کھڑے ہو گئے۔ اب مقدمہ گیا جج کے پاس، اس زمانے میں جج جو تھا وہ انگریز تھا، اس نے دیکھا کہ اگر کسی ایک طرف فیصلہ کر دیں تو بہت خون خرابہ ہو جائے گا، تو اس نے دونوں طرف کے کچھ نمائندوں کو، کچھ سمجھدار لوگوں کو بلایا کہ آپ بتائیں اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ جو ہندوؤں کے نمائندے تھے کہنے لگے جج صاحب مسلمانوں کے فلاں عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بلا لیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ ادھر مسلمان خوش ہو گئے کہ ایک عالم ہے، مفتی صاحب کا نام لیا ہے، ظاہر ہے وہ تو مسجد کا اور مسلمان کے حق میں بات کریں گے۔
جو ہندو لوگ کھڑے تھے بڑے پریشان، اپنے نمائندوں کو کہنے لگے تم کیسے لوگ ہو، تم نے مسلمان کے حوالے فیصلہ کر دیا. ان کا فکر نہ کرو، اس کو آنے دو. خیر مقررہ تاریخ پر جج نے ان مفتی صاحب کو بلا لیا، اپنی کرسی کے برابر میں ان کی کرسی رکھی، اور پھر کہنے لگا مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ زمین کس کی ہے، ہندو لوگوں کی ہے یا مسلمان کی ہے؟ مفتی صاحب فرمان لگے نہیں، یہ تو ہندو کی زمین ہے، یہ زمین ہندو کی ہے. مفتی صاحب وہ کہتے ہیں ہم اس زمین کے اوپر مندر بنائیں گے. بھائی ان کی زمین ہے، وہ مندر بنائیں، گھر بنائیں، جو چاہے کریں، جس کی زمین ہے وہ اپنی مرضی سے جو بنانا چاہتا ہے بنائے. جب مفتی صاحب نے یہ بات کی تو مسلمان تو پریشان، ہندو خوش. لیکن جج نے فیصلہ کیا لکھا؟ جج نے فیصلہ یہ لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے، آج مسلمان ہار گئے، لیکن اسلام جیت گیا. جیسے اس نے یہ فیصلہ لکھا تو ہندو کہنے لگے اتنا بہترین مذہب ہے کہ یہ جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے ہیں، اور اس جگہ ہم خود جو ہے مسجد بنائیں گے. جب انسان اور مسلمان صحیح معنی مسلمان تھا، یوں اس کی خوشبو پھیلتی تھی، اور ہر طرف لوگ جو ہے خوشبو جہاں بھی جاتی تھی لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. ہمارے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے انڈیا کے اندر، شیخ عمر رحمہ اللہ تعالی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کم اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے. کبھی بازار جانے کی ضرورت پڑتی تھی، ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، یا کبھی جب بھی ضرورت پڑتی تھی جاتے تھے. تو جس سواری میں بیٹھ جاتے تھے، ٹانگا ہوتا تھا یا کوئی اور بھی سواری ہوتی تھی، بیٹھتے تھے. فرماتے ہیں، لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ابھی اترتے نہیں تھے اپنی سواری سے، اس سے پہلے اس سواری کے اوپر جتنے بھی غیر مسلم لوگ بیٹھے ہوتے تھے کلمہ پڑھ لیتے تھے. ان کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نیو یارک میں تھا، تو صبح کی نماز کے بعد ایک مسجد میں درس تھا، پھر عشاء کی نماز پڑھی، کچھ ساتھی ملاقات کر رہے تھے. باہر نکلے، ایک ساتھی نے کہا آپ سے کچھ بات کرنی ہے تنہائی میں. تو میں اس کو ایک طرف لے گیا، تو اس نے بات شروع کی. اتنے میں قریب سے ایک گاڑی گزری، وہ سپیڈ میں گئی، اور پھر اس نے جو ہے ریورس گیئر لگایا، پیچھے ہماری طرف آنے لگی. تو میں نے ساتھی سے کہا جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی ایڈریس وغیرہ بندہ بھول گیا ہوگا، جا کے اس کو بتا کے آ جاؤ. ساتھی اس کے پاس گیا، دیکھا ایک خاتون گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہنے لگی یہ جو صاحب کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ تو ان ساتھی نے بتایا کہ ہمارے بزرگ ہیں اور یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں. آپ ان سے کہہ دیں مجھے بھی اسلام سکھا دیں، مجھے مسلمان بنا دیں. وہ واپس آیا، حضرت کو بتایا، تو حضرت اس کے قریب گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جیسے وہاں کے لباس، عمومی لباس، اس نے آدھا لباس پہنا ہوا تھا، تو میں نے اپنے کندھے سے رومال اتارا، اس کو دے دیا کہ آپ اپنے اوپر ستر کر لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں. تو اس نے اپنے جسم کے اوپر رومال ڈال لیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا یہاں؟ اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں یہاں سے گزر رہی تھی تو آپ کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، مجھے بہت سکون نظر آیا. میں سمجھ گئی کہ جس مذہب سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب بڑا سچا ہوگا، اس لیے میں واپس آئی اور آپ کو میں نے اپنی طرف بلایا اور میں نے یہ کلمہ پڑھا. جب انسان صحیح معنی میں انسان ہوتا ہے، مسلمان صحیح معنی میں اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے، یوں لوگ دیکھ کے اس کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی مسلمان بنا دے. اور بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے. انسان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بنا لے، بس پھر دیکھیے اس کی زندگی برکتوں والی بن جاتی ہے، اس کی زندگی رحمتوں والی بن جاتی ہے. اس کی زندگی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سنت کے اندر ایسی برکات ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کروڑ نفلی شب بیداریاں ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ مثال دیتے ہیں دوپہر کے وقت میں جو قیلولہ کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا جاتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بندہ یہ سوچ کے آرام کر لے کہ میرے پیاری نبی کی سنت ہے، اور وہ اس کو نیند آئے یا نہ آئے تھوڑی دیر کے لیٹ جائے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کروڑ نفلی شب بیداریاں اس ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
جب انسان پوری زندگی سنت کے مطابق بنا لے گا، اس کی زندگی کتنی برکتوں والی ہو جائے گی، رحمتوں والی ہو جائے گی، کتنی سکون والی ہو جائے گی۔ آج ہر گھر کے اندر ٹینشن ہے، پریشانی ہے، پڑوسی سے تنگ ہے، میاں بیوی سے تنگ ہے، شوہر بیوی سے تنگ ہے، اور بھائی سے تنگ ہے، اولاد والدین سے تنگ ہیں۔ کیوں؟ ہماری زندگی سنت سے خالی ہے۔ ہم سنت کو اپنائیں گے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ باہر ملک میں تھا، بیان کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ کے شہر میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ کہتے میں حیران، یہ کیا پوچھ رہا ہے، اچانک سوال کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ جی حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے شہر میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے، میں نے اسے کہا بھائی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پورے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں حضرت، ہمارے ایک شہر نیو یارک کے اندر 700 پاگل خانے ہیں۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، اب کتنے اور جو ہے وہاں بن چکے ہوں گے۔ پھر خود ہی کہنے لگا، اصل میں آپ لوگوں کی طرف یہ بیماری اس لیے نہیں آتی کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو۔ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، کاروبار کا مسئلہ بن گیا، وہاں نقصان اٹھایا، فلاں جگہ جو ہے مال خریدنے کے اندر جو ہے گڑبڑ کی ہوگی، لین دین کے اندر گڑبڑ کر دی ہوگی، سب کچھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے، بندہ پاگل بن جاتا ہے۔ اور آپ کے ہاں کچھ ہوتا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، نئی شادی ہوئی ہے، اس کو بتایا گیا کہ باہر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کا خاوند فوت ہو گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ عورت کیا کہتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جو آپ کو منظور ہے مجھے منظور ہے۔ جب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پاگل پنا نہیں آتا۔ جب اپنے اوپر بندہ لے لیتا ہے تو پاگل پن بن جاتا ہے، پاگل پن آ جاتا ہے اس کے اوپر، دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر اگر ہم اپنی زندگی بنا لیں گے، اپنی زندگی سنت کے مطابق 100% بنا لیں گے، 100% اللہ کی محبت بھی آ جائے گی ہمارے دل کے اندر، اور پھر صحیح معنی میں بندہ انسان بن جائے گا، صحیح معنی میں مسلمان بن جائے گا۔ ہمارے حضرت سے ایک صاحب کہنے لگے، حضرت میں جرمنی میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں جہاں مسلمانوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی آپ کیسے رہتے ہیں؟ میں فلاں جو ہے وزیر ہے، فلاں بندہ اس کے ساتھ ڈرائیور ہوں، اس نے مجھے اپنے وہیں رہائش دی ہوئی ہے۔ بھئی مسلمانوں کو وہاں کیوں نہیں چھوڑتے؟ حضرت یہ مسلمانوں کے بارے میں وہاں مشہور ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں گندگی پھیلاتے ہیں، گھر کے باہر کچرا پھینک دیا، یہ نہیں کہ خاص جگہ کچرا پھینکیں، جہاں چاہا وہاں گندگی پھیلا دی، اس لیے مسلمانوں کو اپنے علاقے میں نہیں رہنے دیتے وہ لوگ۔ حضرت فرمان لگے، میں نے اس سے بتایا کہ جب مسلمان صحیح معنی مسلمان تھا تو یہ یہودی، یہ عیسائی مسلمانوں کے پڑوس میں رہنے کے لیے ترسا کرتے تھے، کاش کسی بھی مسلمان کا ہمیں پڑوس مل جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، کسی وجہ سے اس کو اپنا مکان فروخت کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اس نے اپنے مکان کی قیمت لگائی 2000 دینار۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، بھئی مکان تو ٹھیک بنا ہوا ہے لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 دینار ہونی چاہیے، یہ بندہ 2000 دینار کیوں لے رہا ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کی جو مکان کی مارکیٹ ریٹ ہے وہ تو 1000 دینار سے زیادہ نہیں ہے، آپ زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہو، میرے مکان کی جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ تو 1000 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن دوسرا 1000 دینار میں عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کو لینا چاہتا ہوں۔ کتنا بہترین پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں ہمارے پڑوسوں کی قیمتیں لگا کرتی تھیں، اور آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، حتیٰ کہ اپنے بچے ہمارے ہم سے پریشان ہیں۔ ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ والد سے اس کی اولاد پریشان ہے، شوہر سے اس کی بیوی پریشان ہے۔ والد گھر میں آتا ہے شام کو، بچے سہم جاتے ہیں، بیوی سہمی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے جھگڑا پیدا ہو جائے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے، آپ ہنستے مسکراتے گھر میں تشریف لاتے تھے اور اونچی آواز کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے۔ آپ بتائیے، جس گھر میں اس کا گھر کا سربراہ ہنستا مسکراتا ہے،
اور سلام کرے، کیا اس گھر میں کوئی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو کوئی جھگڑے نہیں پیدا ہو سکتے. جھگڑے وہی پیدا ہوتے ہیں جہاں باہر کی ٹینشن بندہ اپنے گھر میں لے آتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی، اس لیے کہ بیوی وہ بات کر سکتی ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. فرماتی اتنے میں میرے ابا حضور ہمارے گھر کے دروازے سے تشریف لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا صدیق ذرا آؤ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میرے ابا قریب آئے تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا عائشہ ابا کو بات تم پہلے بتاؤ گی میں پہلے بات بتاؤں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں کچھ موڈ میں تھی تو میں نے کہا آپ ہی بتا دیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتانا. فرماتی جیسے میں نے کہا نا آپ بتا دیں ٹھیک ٹھیک بتانا، اتنے میں میرے ابا نے مجھے تھپڑ لگا دیا. عائشہ کیسی بات کر رہی ہو، اللہ کے رسول ٹھیک نہیں بتائیں گے تو اور کون ٹھیک بتائے گا؟ فرماتی جیسے مجھے جو ہے تھپڑ لگا تو میں نبی اسلام کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ دوسرا تھپڑ مجھے ابا نہ لگا دیں. نبی اسلام نے فوراً فرمایا اوہ صدیق تم نے کیا کر دیا، تجھے میں نے تو مارنے کا تو نہیں کہا تھا نا، فیصلہ کرنے کا کہا تھا. اچھا تم چلے جاؤ ہم دونوں میاں بیوی خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. فرماتی جیسے ہی میرے ابا دروازے سے باہر نکلے نبی اسلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب نبی اسلام خوش ہوتے تھے تو مجھے حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے. میری طرف دیکھا اور فرمایا حمیرہ دیکھا نا اس بابے کے دوسرے تھپڑ سے میں نہیں بچایا نا. فرماتی اتنے پیارے انداز کے اندر نبی اسلام نے فرمایا کہ میرا سارا غصہ دور ہو گیا. کتنے اچھے انداز کے اندر گھر والوں کی تربیت ہوتی ہے. اور ہماری گھر والی یہ کوئی بات کر لے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو خاوند کے ساتھ کیسے باتیں کر رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے خاوند کے کتنے حقوق ہیں. وہ سارے فضائل جو خاوند کے بارے میں ہوتے ہیں اس وقت یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بیوی کے حقوق ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے. نہیں، جب ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی گھر کی بہترین بن جائے گی، ہماری زندگی باہر کی بہترین بن جائے گی. اللہ رب العزت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. ہم بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، فلاں اتنے بڑے بزرگ تھے، ذرا ان کی ابتدائی زندگی دیکھیے کتنی محنتوں والی ان کی زندگی تھی. علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، لاہور میں ان کا مزار ہے جنہیں لوگ داتا گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک دفعہ دریائی سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں وہ اپنی چادر رومال ٹوپی وغیرہ وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہوا سے دریا میں نہ گر جائے. تو حضرت نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری، گود میں رکھ لی اور اللہ کی یاد میں ڈوب گئے. ارد گرد نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے یہ بابا کون ہے. اور حضرت نے تازہ بال بھی صاف کیے ہوئے تھے، ٹینٹ کی ہوئی تھی. اب اس میں سورج چمک رہا تھا، ان لڑکوں کو شرارت سوجی تو ایک نے اشارہ کیا ساتھ والے سے کہ اس بابے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر. حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا، اس نے ہاتھ پھیرا، کہتا ہے یار بڑا ملائم ہے. اس نے اشارہ کیا، ایک تھپکی لگا، اس نے تھپڑ لگایا، سب ہنسنا شروع ہو گئے. دوسرا آیا، اس نے تھپڑ لگا دیا. تیسرا آیا، اس نے تھپڑ لگا دیا. جب بہت زیادہ بدتمیزی ان لوگوں نے کی تو علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں رب تعالیٰ نے الہام فرمایا علی اجویری ان لوگوں نے تیرے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کی، تو اگر کہے تو میں ان کی کشتی کو الٹ دوں. جیسے ہی خیال آیا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اگر آپ نے ان کی کشتی الٹنی ہے تو ان کی دل کی کشتی الٹ دیجیے. اللہ اگر آپ نے ان کی کشتی الٹنی ہے تو ان کی دل کی کشتی کو الٹ دیجیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے رب تعالیٰ نے سب کو مرنے سے پہلے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. اللہ رب العزت ایسا صبر ہمیں بھی عطا فرمائے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر والی زندگی گزارتا ہے رب تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے. کہیں بھی یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الصائمین، ان اللہ مع المصلین، اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھی ہے، روزہ داروں کا ساتھی ہے. نہیں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنی میں اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ وہ ساری برکتیں جو اسلام کے اوپر چلنے سے نصیب ہوتی ہیں وہ ساری برکات ہمیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اے کریم پروردگار ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ کریم پروردگار جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتا ہے مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار اگر آپ ہی ہمیں چھوڑ دیں گے ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اللہ یہ در ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم میں جا گرتا ہے اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کے مینڈے ہوتے تھے، یہ بھی یہیں چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ ہی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار اے پیارے اللہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں، تو پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے کریم پروردگار اے پیارے اللہ اے سہنے اللہ اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر جب فضیل بن عیاض کے اوپر ڈالی تھی اس نے ڈاکوں کی سرداری چھوڑ دی تھی، امام الاولیاء بن گیا تھا۔ آپ نے رحمت کی نظر جب جنید بغدادی کے اوپر ڈالی تھی اس نے دنیا کی پہلوانی کرنی چھوڑ دی تھی، آپ کے راستے کا پہلوان بن گیا تھا۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر جب بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی اس نے دنیا کی شراب پینی پلانی چھوڑ دی تھی، آپ کی محبت کی شراب پی لی تھی۔ ایسی کی محبت کی نظر ہم سب کے اوپر ڈال دیجئے۔ ایک کریم پروردگار تیرے ایک نیک بندے نے اپنے علاقائی زبان میں دعا کرتے ہوئے کہا تھا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھلانا او لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ بندوں کا کام ہے دعائیں کرنا، آپ کے سامنے رونا، مولا قبول کرنا تو آپ کا کام ہے۔ اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دیجئے اور ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دیجئے، صحیح معنی میں انسان بنا دیجئے۔ رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ جتنی بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ ایک کریم پروردگار جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی کے اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔
دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، یہ جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں ان کو شامل فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار، تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے، مولا ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی، ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے۔ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، مولا ہمارے جو ہے پاک فوج کی حفاظت فرمائیے، اور اے کریم پروردگار ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مولا اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے۔ مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com